علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ ابھی یہ کبوتر چوک جو مدینہ منورہ کا بھی مشہور ہے اور مکہ المکرمہ میں بھی کبوتر چوک مشہور ہے، ہم وہاں پہنچے ہیں الحمدللہ۔ یہاں آپ کو جو کبوتر نظر آ رہے ہیں، ان کبوتروں کی بڑی فضیلت ہے اور ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نہ ہی ان کبوتروں کو اڑانا چاہیے اور نہ ہی ان کو پکڑنا چاہیے، یعنی ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا 3 دن 3 راتوں تک۔ جہاں آقا علیہ السلام جب آپ غار ثور میں تشریف لے گئے اور کفار مکہ آپ کی تلاش میں تھے، تو جس کبوتری کی یہ نسل ہے، اس کبوتری نے آ کر غار ثور پہ انڈے دیے اور وہاں ایک گھونسلے کی طرح بن گیا۔ مقصد اس کبوتری کے انڈے دینے کا یہ تھا کہ کفار مکہ کو یہ لگے کہ یہاں تو گھونسلہ ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو مطلب یہاں سے نہ کوئی گزرا ہے نہ کوئی اس کے اندر گیا ہے۔ تو اس وجہ سے، کیونکہ اس کبوتری نے اس نیت سے یہ کام کیا تھا اور آقا علیہ السلام کی ناموس، آقا علیہ السلام کی ذات ببرکت کی دفاع کی نیت کی تھی اور یہ کام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کبوتری کی اس نسل کو برقرار رکھا اور یہ مقام و مرتبہ دیا کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں گے مدینہ منورہ میں، یہ ایک خاص چوک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر اسی کبوتری کی نسل کے کبوتر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں یہاں، ان کو دانہ ڈالتے ہیں اور یہاں دعا کرتے ہیں۔ یہاں تک میں نے ان کا ادب دیکھا ہے لوگوں میں کہ جب یہ کبوتر اڑتے ہیں اور اگر وہ گاڑی پر آ رہے ہوتے ہیں اس طرف سے، تو وہ گاڑی روک دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری گاڑی سے کسی کبوتر کو ٹکر لگے اور وہ زخمی ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا علیہ السلام کی ذات و برکت کا دفاع، آپ کی ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔